زندہ ہے ہر سچے عزادار کے ساتھ ہم وفادار علی اور عزادار حسین ہم وفادار علی اور عزادار حسین کچھ تعلق نہیں اپنا کسی غدار کے ساتھ خیبر کا لیزادوں کو یاد آ جاتا نقش خیبر کا لیزادوں کو یاد آ جاتا شیر آ جاتا اگر نہر پہ تلوار کے ساتھ شیر زندہ ہے ہر سچے عزادار کے ساتھ ان کے ساتھ اس طرح جنت میں رہیں گے ہم لوگ ان کے ساتھ اس طرح جنت میں رہیں گے ہم لوگ جس طرح رہتے ہیں نوکر کسی سردار کے ساتھ کربلا زندہ ہے ہر سچے عزادار کے سلاسل کے اسیر ہے وصیت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کعبے بدنی روک کے بولی گے دوا کیا ہے کانوں گئی ہر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بول لیتا ہے خبر کون کعبے خبری بول لیتا ہے خبر کون کعبے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے تازیانے میں کلا تو ہے کہ ہند آتی ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد بلند القلم صل على محمد وآل محمد وعجل فرح أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. درود پڑھیے محمد ماشاء اللہ. آغاز کلام میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کا حوالہ بطور خاص مومنین کی خدمت میں گزارش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام علی مقام خود 12 امام شہزادی نبی اکرم قرآن صامت ہے اور یہ ہستیاں قرآن ناطق ہیں. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کی مجلس ہو اور قرآن سے ہٹ کر کوئی بات بیان کی جائے؟ یہ صدقہ کربلا کا ہے کہ ہم قرآن سے ہر مقام پر استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر عالم کسی نہ کسی آیہ مبارکہ کا انتخاب کرتا ہے، اور جو لوگ مجلس کے فرش پر، جس کو ہم فرش عزا کہتے ہیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے ذکر قرآن و ذکر فضائل و مصائب کے لیے منتخب شدہ ہیں. اور جو لوگ مجلس سے باہر رہتے ہیں کہ جناب جب ماتم ہوگا تو آئیں گے، جب تبرک ہوگا تو آئیں گے، تو وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ پہلے کر لیں کہ جو فرش عزا پر بیٹھا تھا، فرش عزا پر اس کا انتخاب کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، منظور نظر فاطمہ زہرا ضرور ہے. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. اور محمد والے محمد صلی اللہ پہلے حوالہ سنیے. قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ، اس کا نام ہے سورہ نحل، اور جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا نمبر ہے 97. اس کے
ترجمے کو میں دو طرح سے بیان کرنا چاہوں گا. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن ولنحيينه حیاتا طیبہ. ایک آخری حصہ رہ گیا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ اسپیڈ کے ساتھ کر دوں گا، پھر الگ الگ الفاظ کی شرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کی مجلس سید الشہداء ارواحنا لہ الفدا کے حوالے سے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کو شامل اور داخل ہے. لہذا جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت عمل صالح انجام دے تو شرط کیا ہے؟ وہ مرد ہو یا عورت، نمبر ایک عمل صالح، نمبر دو وہو مؤمن. تو جو مؤمن عمل صالح انجام دے گا پروردگار اسے حیات طیبہ عطا کر دے گا. میں بہت آرام سے ان الفاظ کو سمجھانا چاہوں گا. عربی زبان میں من کہتے ہیں کون، یا من کے ایک معنی ہے جو آیا تھا اور کون آیا تھا. من عملہ، جس نے بھی عمل انجام دیا. تو عمل تو ہر آدمی کر رہا ہے. جس نے موبائل ایجاد کیا وہ بھی عمل کر رہا ہے، جس نے بائسیکل بنائی وہ بھی عمل کر رہا، جس نے یہ کنسٹرکشن کیا امام بارگاہ کا وہ بھی عمل کر رہا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کرنے والا عمل انجام دے رہا. خداوند عالم جب عمل کی بات کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس عمل کے ساتھ عمل صالح کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے اندر ایک جو قید ہے وہ کیا ہے؟ مشہور آیت ہے، ان آیات کو بہت توجہ سے سماعت فرمائیے. اور وہ آیت کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت سے ہے. اگر آپ کے عمل کی نیت شہرت ہے تو آپ مجلسیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، آیت اللہ ہو جائیں، کچھ ہو جائیں. اگر آپ کی نیت میں ہے رکھا ہوا رہنے بھائی رہنے دیں، آپ کی نیت میں اگر للہیت نہیں ہے تو وہ فقط کام کہلائے گا، فعل کہلائے گا، عمل کہلائے گا. لیکن اگر میری نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ پھر فقط عمل نہیں رہتا، وہ عمل صالح بن جاتا ہے. لہذا میں ماتم کر رہا ہوں. ابھی آپ نے سوسانی فرمائی ہے، بہترین سوسانی آپ نے کی، لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ شہزادی راضی ہو، باقی دنیا تو خود بخود آمادہ ہو جاتی ہے، میں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں تو اللہ میرے سارے امور جو ہیں وہ استوار کر ہی دے گا. اصل مسئلہ ہے اخلاص عمل. اخلاص عمل اگر ہو تو وہ عمل جو ہے وہ ڈیوریبل ہے. بس مجھے دیکھتے رہیے، میں کر لوں گا یہ سب چیزیں. لہذا جناب مجھے دیکھیں، یہ بچے بیچارے، میں ابھی اپنے گھر میں ایک بات یہی کہہ رہا تھا. ایک مجلس ہم سن رہے تھے تو دو اسکاؤٹ کے بچے بہن کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ بچے بیچارے کتنی خدمت کرتے ہیں کہ جناب علی یہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی ان کی بھی میں ایک تعریفی لاجک بیان کر دوں گا انشاءاللہ. تو عمل جو ہے فقط عمل نہیں کرنا ہے ہمیں. تو جناب کوئی مجلس پڑھے اور عمل، ماتم کرے اور عمل، نوحہ پڑھے اور عمل، سوسانی کرے اور عمل، رائے خدا میں کچھ دے تو عمل، عمرہ کرے تو عمل، حج کرے تو عمل، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے اندر للہیت پیدا نہ ہو جائے.
مطلق نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے۔ شہزادی نے اگر قبول کر لیا تو بس میرا بیڑا پار۔ بیڑا پار کہتے کسے؟ دنیا نے دولت کو معیار بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد کہ اگر میری دنیا کی نجات آخرت تک مجھے لے گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ درود پڑھیے محمد۔ لہذا آج کی ہماری مجلس اور میری ساری مجلسیں 803 مجلسیں اپلوڈ ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ مجھے دیں گے تو اپلوڈ کر دوں گا۔ 803 مجالس اپلوڈ ہیں میرے چینل پر۔ میں بہرحال مومنین کے استفادے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اب میں جب دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، یعنی اب جو میں بات بتا رہا ہوں، من عمل صالحا، عمل کرو اور دل لگا کر عمل کرو، لیکن کبھی بھی نام و نمود کے لیے عمل نہ کرنا، کوئی بھی عمل۔ لہذا جناب اگر ہم نے عمل کو عمل صالح بنا دیا تو پھر میں قرآن مجید کی 10 آیتیں میرے حافظے میں الحمدللہ محفوظ ہیں، لیکن میں سورہ عصر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس سے کہ مجلس ہو اور قرآن نہ پڑھا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے من عمل صالحا، اب سورہ عصر پر کیا آ گیا؟ سب کو یاد ہے سورہ عصر۔ آمنو کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، آمنو کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس آمنو کے بیک پر، پشت پر اگر عمل ہو تو پھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس آیت سے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں انٹرلنک کر رہا ہوں، وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ۔ پھر پڑھ رہا ہوں، وَمَن يَكْفُرُ، ابھی تو آپ کو میں نے من سمجھایا تھا، یہی من یہاں پر آیا، وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کے مقابل کفر اختیار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اگر وہ ایمان لے کر نہیں آیا اور کافر ہو گیا تو اس کے سارے اعمال حق کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وہ مٹی کا ڈھیر تھا، مٹی کا ڈھیر جو ہے وہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا، اب مٹی کا وہ ڈھیر بھی نظر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی ذرہ برابر نیک عمل انجام دے گا تو اللہ اسے خوبصورت پیکر عطا کر دے گا۔ بلندر صلوات پڑھیے۔ یہ میں نے مختصر سا ایک جائزہ پیش کیا ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے من ذکر و انثی، من بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بہت ساروں میں سے کم کچھ اس وقت اس بوتل کے اندر پانی تھا، بچے نے کیا کیا، اس بوتل سے گلاس میں پانی انڈیل دیا، منتقل کر دیا، ذخیرہ آب میرے پاس زیادہ تھا، اس میں سے کچھ پانی اس بچے نے جناب اس میں گلاس میں ڈال دیا، تو جو یہ پانی ہے زیادہ، اس میں سے جب کم ہو گیا اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے من، اور اس لفظ کو کہتے ہیں من تبعیض۔ اسے اردو میں سمجھ لیں کہ جناب مجھے بعض چیزیں دے دو، مجھے کیا دے دو؟ بعض چیزیں دے دو۔ بھائی ٹماٹر کا ایک ڈھیر ہے، آلو کا ایک ڈھیر ہے، پیاز کا ایک ڈھیر ہے، چاول کی بوری رکھی ہوئی ہے، اس میں سے 1 کلو دے دو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا من۔ اور بھی مانی ہے، لیکن میں نے آسان تر لفظ جو ہے سمجھایا، اس کو کہتے ہیں من تبعیض۔ تبعیض یعنی عربی میں تبعیض جو کہتے ہیں اس کو بعض، بہت بڑے میں سے کچھ۔ پروردگار نے کہا من ذکر و انثی، یہ عمل صالح جو کرنے والے ہیں
تو مرد تو سارے ہیں دنیا کے اندر، عورتیں تو ساری ہیں دنیا کے اندر. ذکر مرد کو کہتے ہیں، انسا عورت کو کہتے ہیں. ذکر یعنی میل اور جناب انسا یعنی فیمیل، مرد اور عورت. تو قرآن نے کہا کہ عمل کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو پوری کائنات کے مرد نہیں، پوری دنیا کی عورتیں نہیں، من ذکری و انسا، ان ساری دنیا کی عورتوں میں اور ساری دنیا کے مردوں میں سے کچھ لوگ یا کچھ عورتیں جو عمل صالح انجام دیتی ہیں. میں اب بہت دلچسپ ایک بات بتا رہا ہوں. حضور کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. کب ہوئی؟ 11 ہجری. امام زمانہ کی ولادت ہوئی 255 ہجری میں. یاد رکھیے گا میرا موضوع جو ہے وہ خاتون کے حوالے سے ہے. حشمت بیگم کی مجلس ہے، اس میں ایصال ثواب ہے. اور جناب عین الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میری نانی تھی. میں اس جملے کو بیان کر رہا ہوں. ابھی میرے راستے میں پوچھا کہ بھائی مجلس کا عنوان تو بتائیں، آپ نے تو ایصال ثواب لکھا ہے، محرم کے حوالے سے ہے تو وہ پڑھوں گا، ایصال ثواب کی ہوگی تو وہ پڑھوں گا. بھائی موضوع اس وقت معین ہوتا ہے کہ جناب جب معلوم ہو کہ سلسلہ کیا ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہوتی سویم کی تو میں سویم کو مد نظر رکھتا، چہلوں کی ہوتی چہلوں کو مد نظر رکھتا، موت کا تذکرہ کرتا. انہوں نے کہا میری نانی کی برسی کی مجلس ہے تو پھر میں نے راستے میں اس موضوع کو منتخب کیا. اور ظاہر ہے کہ میں دعویٰ کروں تو بڑی بات تو نہیں ہے کہ ہزاروں مجلسیں ایصال ثواب کی پڑھی ہوں گی، ہزاروں. لہذا جناب 55 سال ہو گئے مجالس پڑھتے پڑھتے. سید اور مولانا حسن عباس صاحب قبلہ جو اس مسجد کے بھی پیش امام رہے، 1971 میں نے جامع امامیہ کے مدرسے میں مولانا حسن عباس صاحب سے میں نے منطق اور فارسی میں آیت اللہ خوئی کی توضیح المسائل پڑھی تھی. خدا ان کی روح کو شاد کرے، ان کی خدمت ہے. اور دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اتنے مخلص ہوں. مولانا حسن عباس صاحب قبلہ. ظاہر ہے کہ حج بھی 2004 میں نے حج کیا تھا تو یہ حج میں بھی ملے تھے مجھے وہاں اور بڑی ملاقاتیں رہی ان سے. پھر چھڑے والے جو لگے تھے آنکھ پر ان کے، اور یہ بڑے مسائل. تو بہرحال اب جو میں بات گزارش کر رہا ہوں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. نبی اکرم کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ 255 ہجری. امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں کب گئے؟ 260 ہجری. آج کون سا سن چل رہا ہے؟ 1445 ہجری. تو 60 میں سے 45 مائنس کر دیں تو مائنس میں 15 آ جائے گا. ٹھیک ہے. 1400 میں سے اگر آپ یہ نکال دیں 15 والے تو 1385 سال ہو گئے غیبت امام زمانہ کو. اتنا سال ہو گیا، مطلب میں کہہ دیتا ہوں 1400 سال ہو گئے. چلیں تو جناب علی میں نے نبی اکرم کو نہیں دیکھا میں نے اماموں کو نہیں دیکھا، کسی بھی امام کو نہیں دیکھا میں نے. بھئی کبھی امام سے ملاقات ہو گئی ہو، مثلا کربلا میں ہو گئی ہو، طواف کے دوران ہو گئی ہو، جنت البقیع میں ہو گئی ہو، تو میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا. ایک شائبہ رہے گا کہ امام ملے تھے، امام سے ملاقات ہوئی یا خواب میں امام آئے تھے، یہ ایک شائبہ ہے. ہم یقین سے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام سے میری ملاقات ہوئی، نہیں کر سکتے. لیکن جناب یہ جو 1400 سال گزر گئے اور میں دنیا میں کب آیا؟ یہ بچہ مثلا 10 سال کا ہوگا، آپ بزرگ 55-56 سال کے مجھے لگتے ہیں، آپ بزرگ 60 سال کے لگتے ہیں. تو آپ نے دین رسول اللہ سے سیکھا؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ جی نہیں. آپ نے مولا علی سے دین سیکھا؟ جی نہیں. 12 اماموں میں سے کون امام آئے تھے جن سے آپ نے دین سیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نے کسی عالم دین سے دین سیکھا؟ آپ تھوڑا سا سوچیں گے، لیکن میرا جواب ہوگا جی نہیں. میں نے دین کی ابتدا کسی عالم دین کے پاس جا کر نہیں سیکھی، اس لیے کہ میرے دین کی معلومات کی ابتدا میرے دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی ہے. میں ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اور میں رحم میں تھا، بطن میں تھا. ماں کے خیالات، ماں کی فکر، ماں
مبنی مجلس ہوگی. یہ جناب بلا وجہ کے نعرے لگا کر ٹائم پاس نہیں کرنا ہے. ایک میٹر ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. الشقی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید والسعادہ وسعیدہ. دونوں الفاظ صحیح ہیں. سعید فی بطن امہ. اگر دنیا میں کوئی شقی آپ کو نظر آتا ہے, آپ سمجھ رہے بات کو, دنیا میں اگر کوئی کمبا کوئی بدبخت نظر آتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں اس کے خون کی خرابی ہے. آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ خون آیا کہاں سے, یہ بلڈ آیا کہاں سے؟ آپ فوراً برجستہ کہتے ہیں, سوچتے نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ارے بھائی اگر اس وقت جو نبی اکرم نے عقد کے بارے میں فرمایا کہ جناب جب عقد کرنے جاؤ تو جن بچی سے عقد کرنا ہے اس کے ماموں کو دیکھو, اس کی خالہ کو دیکھو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ تمام اثرات جو ماموں کے ہیں, خالہ کے ہیں, یہ بچی کے اندر منتقل ہوتے ہیں. پہلی تربیت کی منزل جو ہے یہ ہے ماں کی فکر. اس لیے کسی کوڑے کرکٹ پر جا کر کوئی بہت خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے, اس سے عقد نہ کرنا, دیکھنا وہ تربیت یافتہ ہے یا تربیت یافتہ نہیں ہے. اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, جب میں اپنے بارے میں گیا تھا ایک عالم دین کی والدہ کے پاس, تو انہوں نے سمپل ایک فارمولا بتایا کہ جہاں آپ کو عقد کرنا ہے دیکھنا وہ بچی جو ہے مجلسوں میں جاتی ہے یا نہیں جاتی, وہ اپنے گھر میں مجلسیں کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر وہ ذاکرہ مجلس کرنے والے نوحہ کرنے والوں کی اگر وہ خدمت کرتی ہے تو وہ اکیلی نہیں رہ سکتی, وہ جوائنٹ فیملی کے لیے بہترین سلیقہ شعار ہوگی. بھائی آپ نے مجلس کی یا نہیں کی, تو آپ نے تبرک کا انتظام کیا یا نہیں کیا, آپ نے جناب امام بارگاہ بک کروائی یا نہیں کروائی. تو اپنے گھر میں جو لڑکیاں مجلس کرتی ہیں جناب علی وہ کبھی بھی جناب کاہل سوز الہر ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ ایکٹیو ہوگی. یہ فارمولا. تو جناب علی اب کیا ہوا, میں نے دین کہاں سے سیکھا, میں نے دین کہاں سے پڑھا, پہلے شکم میں اور اس کے بعد گود میں دین پڑھا. میں تو ایک خاتون کو جانتا ہوں, یہی رضویہ میں رہتی ہے, مدرسے میں میں پڑھاتا ہوں, 40 سال پڑھایا میں نے. تو ایک دن وہ میرے پاس آئیں, بہت مشہور ہے, ذاکرہ بھی ہے, وہ مجھ سے آگے کہنے لگی کہ آقا صاحب میری خواہش ہے کہ میرے بچے اذان دیں میرے بچے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کے بچے اتنے دین کے پابند ہو جائیں گے کہ فقط اذان نہیں دیں گے, نمازی بھی بن جائیں گے. تو ماں کی خواہش کیا ہے؟ اب میں اگلا جملہ بتا رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ من عمل صالحا. قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہا. من عمل صالحا. بھائی آپ کی والدہ نے جب آپ 3 سال کے ہوئے اور توتلے بول رہے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو پہلا کام کیا سکھایا تھا؟ پہلا کام کلمہ پڑھایا تھا. اس کے بعد انہوں نے نادری سکھائی, پنجتن کے نام سکھائے, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, ٹھیک, پیغمبر 1,24,000, کربلا کے شہید 72. یہ میں نے کس سے سیکھے؟ نبی نے مجھے نہیں بتایا, 12 اماموں میں سے کسی نے نہیں بتایا, میری ماں نے مجھے پڑھایا. اور کب پڑھایا؟ ماں کے انتقال میں 10-12 سال ہو چکے, لیکن جب بھی میں کلمہ پڑھوں گا یہ ثواب اٹھ کے ماں کی قبر میں جائے گا. جب مسجد آؤں گا, جب نوحہ پڑھوں گا, جب مرثیہ سنوں گا, جب مجلس پڑھوں گا, تو میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جناب یہ ثواب جو ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا, یہ تو ماں کی قبر میں جا رہا, اس لیے کہ ماں تھی. اگلا جملہ سن لیں. آج کرفیو لگا ہوا تھا, کراچی کے حالات تو سب کے سامنے, کرفیو لگا ہوا تھا, 21 رمضان تھی. ماں نے ایک دن کہا بیٹا کیا جلوس میں نہیں جانا ہے؟ میں نے کہا ماں وہ پابندی لگی ہوئی ہے, کرفیو لگا ہوا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا ہمت تو کرو, ذرا باہر جا کر نکل کر تو دیکھو, آرمی کی گاڑی آئے گی تو ذرا کپڑا سفید میں ہلا دینا اور ان سے کہنا کہ ہمیں جلوس میں جانا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جلوس میں جانا ہے.
اور حقیقتاً میں اور میرا بھائی ہم دونوں نکلے، سامنے فوج کی گاڑی آ گئی، ہم نے یوں ہلایا کپڑا، وہ رک گئے اور مائک پر انہوں نے اعلان کیا اندر جائیں اندر جائیں۔ آدمی کے ٹرک پر بہت حالات خراب تھے، تو جناب علی میں آگے بڑھا، میں نے کہا بھائی ہمیں جلوس میں جانا ہے، آج 21 رمضان ہے۔ تو پھر انہوں نے مائکروفون پہ اعلان کیا کہ جسے جلوس میں جانا ہو وہ کونے کونے سے جناب چلا جائے، جلوس میں چلا جائے۔ ہم چلے گئے پیدل، لبیلا ہم نے پار کیا اور لبیلا پار کر کے وہاں سے کنوینس مل گیا ہمیں اور ہم نیشنل پارک چلے گئے، اور واپس جب آئے تو پھر لبیلا کے پل پر فوج نے روک لیا۔ بھائی ہم نے کہا جلوس سے آ رہے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ تو وہ جناب علی وہ جو اشتہارات، وہ یا حسین کے جو مونوگرام یا کوئی پیج یا کچھ ملا تھا، جناب علی وہ جیب میں ہم نے رکھ لیا تھا، اور ہم نے کہا کہ دیکھو یہ یا حسین کا ٹکڑا ہے یا یہ پیمفلیٹ ہے، یہ جناب یہ نام ہے، اور یہ جناب پھر فوجی نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلے جاؤ، کونے کونے سے چلے جاؤ۔ ہم للبیلا سے رضویہ پیدل کونے کونے میں آ گئے اور جناب گھر پہنچ گئے۔ تو یہ ماں تھی کہ جس نے ہمیں جلوس میں جانے کی رغبت دلوائی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ماں کا عمل ختم ہو گیا؟ نہیں، ماں کا عمل، نانی کی مجلس ہے تو میں نانی کا لفظ کہہ دیتا ہوں، دادی ہے تو دادی، جو بھی خاتون ہو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاتون، میں خواتین کے بارے میں اب خواتین سے کہہ رہا ہوں، خاتون اگر صحیح معنوں میں دین کو پڑھ لیں اور دین کو سیکھ لیں اور وہ اپنا دین جو ہے وہ اپنی اولاد کو منتقل کر دے، جب وہ اولاد کو منتقل کر دے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ میں آج زندہ ہوں، بلکہ چھوڑے میری بات کو، سب سے زیادہ ثواب ہر نیکی کا کس کو ملے گا؟ آپ فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں۔ آپ فوراً کہیے گا کہ اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں اس کا ثواب، رک گیا میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، نبی اکرم کو ملے گا۔ کس کو ملے گا سب سے زیادہ ثواب؟ کیوں؟ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کی محافظت کرنے والے 12 اشخاص، دین کی محافظہ، اور ان 12 اشخاص کی محافظہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ چاہے کوئی کلمہ پڑھے، چاہے کوئی نماز پڑھے، چاہے کوئی فرش ادا پر آ کر بیٹھے، یہ سارا ثواب جو ہے یہ 12 امام چہلہ معصومین کو ملے گا۔ اچھا اس زمانے میں مثلا ہجری سن کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے والدین، والد اور والدہ دونوں، مثلا یہ کہ دنیا سے وہ دنیا میں آئے تھے، مثال کے طور پر 1900 میں آئے تھے، 1900 میں وہ دنیا میں آئے تھے، 1920 22 23 میں اس زمانے میں 18-20 سال میں شادیاں ہو جاتی تھیں، تو اب 1920 میں اولاد ہو گئی، تو 1920 سے لے کر جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس وقت یہ جو نسلوں میں جو ایمان کی حرارت ہے، عزاداری کا شوق ہے، یہ نسلوں میں جو دین پر عمل ہو رہا، تو جناب چلتے چلتے میری نیکی کا ثواب میرے والدین کو، ان کی نیکیوں کا ثواب ان کے والدین کو، ان کے والدین کا ثواب ان کے والدین کو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آج ایک نیکی ایجاد کر جاؤ، قیامت تک ثواب قبر میں لیتے رہنا۔ بس آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، ایک موضوع ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے، اس لیے جناب تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ 3 چیزیں، ایک آپ نے صدقہ دیا، صدقہ، میں ایک نکتہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری جیب میں 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے، اور جناب کسی نے کہا، میں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور میں آگے چلا گیا، مستعد تھا وہ، نشہ ہی نہیں تھا، سگریٹ بھی دیے گا وہ جناب نشہ نہیں کرے گا،
یہ بھنگ افیم چرچ نہیں دیے گا، مستحیل تھا، میں نے نہیں دیا۔ جناب میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور کسی نے مجھ سے کہا، میں نے اسے کہا بھائی ایسا کرو کہ 70 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتح ہو، نماز فجر کے بعد پڑھو، اللہ تمہیں روزی دے دے گا۔ میں نے کچھ نہیں دیا لیکن میں نے اسے بہت کچھ دے دیا۔ تو ایک ہے صدقہ، صدقے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میرے پاس آئے، میں نے ہاتھ ملایا آپ سے، مسکرایا، مسکرائے، یہ صدقہ ہے۔ نماز کے بعد مصافحہ کیا، صدقہ ہے۔ کوئی مشورہ لینے آیا، میں نے مشورہ دے دیا اس کو، صدقہ ہے۔ جناب صدقے کا مطلب پیسے نہیں ہے، ہر کار خیر کہ جس سے دوسرے انسان کو فائدہ حاصل ہو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2 علم۔ یہ خواتین سن لیں کہ جناب ان کو اپنی گود میں آقا خمینی کا جملہ پڑھ لیتا ہوں۔ آقا خمینی نے 20 جمادی ثانی کی ایک تقریر میں یہ جملہ کہا، اور ایک رسالے میں ان کی تقریر چھپی تھی، اس رسالے میں نے پڑھا تھا۔ ایک زمانے میں آقا خمینی نے فرمایا کہ قرآن، اور توجہ سے سنیے، قرآن انسان ساز کتاب کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ انسان ساز، یعنی انسان بنانے والی، انسان کی تربیت کرنے والی۔ قرآن انسان ساز، تربیت کنندہ کتاب کا نام ہے، اور ماں کی گود۔ انسان کہاں بنتا ہے؟ انسان ماں کی گود میں بنتا ہے۔ تو کہا قرآن انسان ساز کتاب کا نام ہے، اور ماں کی گود انسان ساز تربیت کنندہ گود ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ماں کی گود عمل کا پیکر بناتی ہے۔ اور آخری بات، ماں نے تربیت کی اور نیک اولاد ہو گئی۔ تو جناب جب نیک اولاد ہوگی، واقعات بہت ہیں، آیتیں بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں، خلاصہ کلام اور ربط مسائل کہ جناب ماں نے تربیت کی، اور حکم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف خاص طور پر توجہ دو۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادبوا اولادکم بغیر آدابکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم۔ تم اپنے حالات، اپنی کیفیات کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہ کرو، انہیں تیار کرو آنے والے دور کے اعتبار سے۔ تو بزرگوں کو اگر میں یہ بتاؤں کہ ہمارا جو دور تھا جب ہم چھوٹے تھے، کتنا اچھا زمانہ تھا، کتنا پیارا زمانہ تھا، تو کیا وہ زمانہ پلٹ کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ لہذا دور بدل گیا، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اب جناب انداز اور اقدار بدل گئی، طریقے حیات بدل گیا، اب نفسا نفسی کا عالم آ گیا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کے گھر کھانا پکا یا نہیں پکا، اگر نہیں پکا تو ایک بھینا کہا جائے تو 10 پڑوسی کھانا لے کر آ جائیں گے، اور آج جناب گھر میں فریج بھرے ہوں گے تب بھی کہیں گے ہمیں دے کر جاؤ، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ تو بڑا فرق ہو گیا ہے۔ لہذا جناب یہ میں نے ایک تبلیغی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ تربیت کنندہ ماں اگر تربیت کر جائے تو پھر جناب کیسی تربیت تھی کہ اب ہمیں قربانی پیش کرنا ہے۔ ظاہر مسائل کی منزل میں دن کے اعتبار سے شہزادی سکینہ کی مسائل پڑھوں، میں خاتون کا دیکھوں حشمت بیگم صاحبہ مرحومہ کا، تو پھر جناب سیدہ کے مسائل پڑھوں، لیکن میں ترتیب جو ماہ سفر کی ہے اسی اعتبار سے چند جملے مسائل کے پڑھوں گا۔ انجمن آئی بھی ہے، انجمن کا اشارہ آ جاتا ہے تو باتیں ختم ہو گئی۔ لہذا جناب علم حاصل کرنے کے لیے مجلس کے اندر آ کر بیٹھو۔ میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھا ہوں، مسائل بھی بہت کم پڑھتا ہوں، بہت کم مسائل پڑھتا ہوں، ایام اعضاء کی بات اور ہے، لیکن اب مسائل بہت کم، لیکن چند جملے پڑھوں اور آنکھیں مسحور ہو جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو قبولیت مجلس ہو گئی ہماری۔ تو جناب علی تربیت کیا ہے؟ تربیت اگر دیکھی جائے تو کتنے نام آ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن حسن جو امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے اور وہ خود بھی شہید ہو گئے، یہ بچپن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بچپن کا احوال دیکھا جائے
تو جناب قاسم، جناب اونو محمد یہ ہیں طفل سارے. اور اگر اس سے بھی کم عمری کی بات کی جائے تو شہزادہ علی اصغر کہ جس نے مدینے میں اپنے بابا کی آغوش میں آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ بابا میں لبیک کہہ رہا، اور جب امام نے کہا حل من ناصرین ینصرنا تو شہزادے نے جھولے سے گرا دیا اور کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. اور اگر میں شہزادی کی بات کروں تو مجھے 4 سال کی وہ بیوی یاد آتی ہے کہ جس کا نام تسکین تھا. سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان کے لیے باعث تسکین ہو، وہ سکینہ بیوی. اور وہ کیسے مسائل برداشت کیے ہیں؟ کربلا شام غریبہ سے لے کر ارے وہ رائے کوفہ میں ناکے سے گر کر، اور اس کے بعد جناب ارے وہ اونٹ پر رسی سے بندھ کر، اور یہاں تک کہ جب مقام تبلیغ کا آ گیا تو عمر کی قید نہیں ہے. ارے جب اس ملعون نے پوچھا یہ بچی کون ہے کہ جس نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہے، ایک ہاتھ گلے پر رکھا ہے، تو ارے شبر نے بتایا یہی تو حسین کی بیٹی حسین کے سینے پر سونے والی ہے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ کہا کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پر ایک ہاتھ گلے پر کیوں رکھا ہے؟ تو کہا اسی سے پوچھو. ایک مرتبہ کہا ارے میرا ہاتھ گلے پر اس لیے ہے کہ ایک ہی رسم ہے اور ساری بیویوں کے بازوؤں کو باندھا گیا ہے. ارے میرا دم گھٹا جا رہا ہے. کہا رسی کھول دو، رسی کھلی. آخری جملے ہیں 2 دن. ایک مرتبہ کہا اپنا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں رکھا؟ تو کہا میرے ساتھ جو مائیں بہنیں ہیں ان کی چادریں تو چھین لی گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے. لیکن ہائے میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ ارے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپایا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.